بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اسلامک ایجوکیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اور آج سے ہم آپ کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاعدے کا سبق اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل آسان اور معزز طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنا سکھائیں گے۔ تو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قاعدہ پڑھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ قاعدہ بالکل دل لگا کر پڑھیں گے تو قرآن مجید بالکل آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ 10 سے 15 تختیاں جب ہو جائیں گی تبھی آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو گے، وہ بھی بالکل بہترین طریقے کے ساتھ۔ تو چلیے آج ہم شروع کریں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے تختی نمبر 1، مفردات۔ تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہماری تختی نمبر 1 ہے، تو آپ غور اور فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ دوستو مفردات کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا تعارف نیچے کیا جا رہا ہے کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اب الگ الگ حرف کون سے ہیں؟ یہ جو آپ ڈبوں کے اندر دیکھ رہے ہوں، یہ خانے جو بنے ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر الف، یہ خانے کے اندر با، یہ خانے کے اندر تا، تو یہ الگ الگ حروف ہیں، تو اس کو مفردات کہتے ہیں۔ تو دوستو ہم آپ کو ان مفردات حروف کو کس طرح پڑھتے ہیں یہ بتائیں گے۔ تو چلیے پڑھیے اور توجہ دیجیے۔ الف، با، اتنا ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی اس طرح کا حرف قرآن شریف میں اور قاعدے کے اندر کہیں پر بھی آ جائے اور اس کے نیچے نقطہ آ جائے، ایک نقطہ، تو وہ با ہوتا ہے۔ تو چلیے نیکسٹ حروف ہمارا ہے تا۔ اب اس حروف کی آپ شناخت دیکھیے کہ اس طرح کا حروف کہیں پر بھی آ جائے پورے قرآن میں، پورے قاعدے کے اندر، اور اس کے اوپر 2 نقطے اگر آ جائے تو یہ ہوتا ہے تا، ٹھیک ہے نا؟ اسے ہم پڑھیں گے تا۔ اور یہ ہے سا۔ اب اس کی شناخت کیا ہے؟ یہ ڈبے تو سیم ہیں بنے ہوئے، لیکن صرف نقطوں کا مسئلہ ہے، نقطوں میں اضافہ ہے، کمتری ہے۔ اب سا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ پورے قرآن میں یا پورے قاعدے کے اندر یہ 3 حروف، یہ 3 نقطے اگر آ جائے، اس طرح کا حرف آ جائے اور 3 نقطے اوپر آ جائے تو یہ ہوگا سا۔ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اب یہ حروف ہے جیم۔ اب اس طرح کا حروف جس جگہ بھی آ جائے اور بیچ میں نقطہ آ جائے تو اسے ہم پڑھیں گے جیم۔ اسی طرح ہا۔ دوستو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہا کے نہ اوپر نقطہ ہوتا ہے نہ بیچ میں نقطہ ہوتا ہے، کہیں پر بھی اس کو کوئی حرکت، زیر زبر کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کا حرف آ جائے پورے قرآن میں تو یہ کیا ہوگا؟ ہا۔ یہ ہے خا۔ اب خا کی نشانی یہ ہے کہ اس طرح کا حروف جہاں پر بھی آتا ہے اور اس کے اوپر اگر نقطہ آ جاتا ہے اوپر تو یہ ہوتا ہے خا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اوپر نقطہ ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ خا۔ اب یہ ہے دال۔ دوستو دال کی نشانی اس طرح کی، یہ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہو، اور یہ ہے زال۔ تو دوستو یہ بالکل دال کی طرح ہے، لیکن اسے زال اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر نقطہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو۔ تو اس طرح کا حرف آ جائے پورے قرآن میں قاعدے کے اندر، اور اگر اس کے اوپر اس طرح کا نقطہ آ جائے، ایک نقطہ، تو اسے پڑھیں گے زال۔ را۔ دوستو را اس طرح کا ہوتا ہے، نہ نقطہ اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اور اس طرح کی اس کی شناخت ہوتی ہے۔ زا۔ اور دوستو اس کے اوپر نقطہ ہے، یہ اس طرح کی آپ شناخت کر لو۔ اس طرح کا حرف پورے قرآن میں قاعدے میں کہیں پر بھی آ جائے اور ایک نقطہ آ جائے اوپر تو یہ ہوگا زا۔ سین۔ دوستو سین اس طرح سے ہوتا ہے، یہ شوشے جو دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ 3 شوشے، یہ 1 2 اور یہ بڑا والا،
تو اسے کہتے ہیں سین، اس طرح سے پڑھیں گے شین۔ دوستو یہ بالکل سین کی طرح ملتا جلتا ہے، اس کو بھی 2 شوشے اور یہ تیسرا بڑا شوشے، لیکن اسے شین اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اب اس طرح کا حروف پورے قرآن اور قاعدے میں کہیں پر بھی آ جائے تو ہمیں اسے کیا پڑھنا ہے؟ شین۔ یہ ہے صاد، یہ ہے ضاد۔ اب صاد اور ضاد میں فرق دیکھیے کہ صاد اور ضاد بالکل ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے، لیکن اس کو صاد اور اس کو ضاد اس لیے کہا جا رہا ہے کہ صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، نیچے کوئی حرکت زبر زیر کچھ نہیں، اور یہ ہے ضاد، اس کو ضاد اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ تو اس طرح کے حروف کہیں پر بھی آ جائے تو ہمیں توجہ دینی ہے اور دیکھنا ہے کہ بھئی صاد کون سا ہے اور ضاد کون سا ہے۔ بنا نقطے والا صاد ہوگا اور نقطے والا ضاد ہوگا۔ تا، ظا، یہ دونوں بھی ملتے جلتے حروف ہیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے یہ تا اور یہ ظا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس تا کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور ظا کے اوپر نقطہ ہے۔ تو اس طرح کے حروف اگر آ جائے تو ہمیں صرف توجہ دینا ہے اور صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ عین، غین، اب یہ دونوں بھی حروف دیکھیے، دونوں ملتے جلتے حروف ہیں، اور یہ عین اور یہ غین یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ عین کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور غین کے اوپر نقطہ ہے۔ تو اس طرح کے حروف کہیں پر بھی آ جائے پورے قرآن میں، قاعدے کے اندر، تو ہمیں توجہ دینا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا۔ ہاں، جس پر نقطہ نہیں ہے اسے ہم عین پڑھیں گے اور جس پر نقطہ ہے اسے ہم غین پڑھیں گے۔ فا، تو دیکھیے دوستو یہ فا کس طرح سے ہے؟ صرف اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس کی نشانی آپ دیکھ رہے ہو، پورے قرآن میں آپ کو ہر جگہ ملے گا، قاعدے میں بھی ملے گا، قرآن میں بھی ملے گا، اور اس کے اوپر ایک نقطہ جب آ جائے گا یہ اس طرح سے، اور ایک نقطہ اوپر آ جائے گا تو یہ ہوگا فا۔ قاف، قاف ہے یہ گہرائی میں لکھا ہوا گول طریقے سے، اور اوپر 2 نقطے ہیں، اور یہ کاف ہے سمپلی ایک دم سمپل انداز میں لکھا ہوا، نہ اس کے اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے، کچھ نہیں، تو اس کو ہم کاف پڑھیں گے۔ لام، میم، اب لام اور میم یہ دونوں میں فرق دیکھیے، لام اس طرح سے ہوگا، اس طرح، اب لام ایک ہی آئے گا، ہاں اس کی جو شکل ہے یہ بدلی ہوگی قرآن کے اندر، قاعدے کے اندر، وہ انشاءاللہ آپ کو ہم آگے بالکل بہترین طریقے سے سمجھائیں، صرف شکل چینج ہوگی، لیکن لام اس طرح کا ہوتا ہے، نہ اس پر کوئی نقطہ ہوتا ہے نہ نیچے نقطہ ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ میم، اور میم بھی بالکل سمپل، یہ آپ دیکھ رہے ہو۔ نون، دوستو یہ ہے نون، اب نون اس طرح کا حرف کہیں پر بھی آ جائے اور یہ بیچ میں اوپر نقطہ آ جائے، اب دیکھیے آپ بولیں گے یہ اس طرح ہے ملتا جلتا، نہیں، بالکل نہیں ہے، یہ یہاں پر اس طرح سے قاف کو مڑایا گیا ہے، لیکن نون کو یہاں پر مڑایا نہیں گیا، یہ بالکل سمپل ہے اور بیچ میں اس کے نقطہ ہے، اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ نون۔ واو، تو یہ تو بالکل سمپل ہے، اس طرح کا ایک ہی حرف ہے، پورے قرآن اور قاعدے میں کہیں پر بھی آ جائے تو اسے ہم پڑھیں گے واو۔ ہا، دوستو یہ ہا ہے، اس کی کئی ساری شکلیں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بالکل آسانی کے ساتھ سمجھائیں گے، اور اس کی جو شکل ہے یہ کئی سارے شکلیات میں مہیا ہے، لیکن یہ یہاں پر آپ کو شناخت کرنے کے لیے یہ ہمارے حروف تہجی ہیں، مفردات ہیں، اس لیے سمجھنے کے لیے دیا گیا۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہا، حمزہ، تو یہ بھی آپ دیکھ لو کہ اس طرح کا حرف پورے قرآن میں اور قاعدے میں کہیں پر بھی آ جائے تو اسے ہم پڑھیں گے حمزہ۔ یا، اب یہ 2 یا جو آپ دیکھ رہے ہو یہ دونوں ایک ہی یا ہیں، صرف اس کی شکل الگ، جب یہ قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو یہ آدھا یا اس کے ساتھ اور ایک حرف ملایا جاتا ہے، لیکن یہ یا جب بھی قرآن کے اندر آتا ہے تو اس کو کوئی چیز ملائی نہیں جاتی، یہ سنگل یا آتا ہے، لیکن یہ آدھا یا ہے، اس لیے اس کو اس کے آگے حرف ملانے کے لیے، پیچھے حرف ملانے کے لیے
یہ اس کو ہمیشہ ناخت کر دی گئی ہے. تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یا تو آگے آپ کو یہ بھی ہم بتا دیں گے کہ اس کے یہ آدھا یا اور یہ پورا یا کس لیے ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے. یہ ہم بالکل صحیح طریقے سے، آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیشکش کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل اچھے طریقے سے تختی نمبر 1 مفردات سمجھ گئے ہوں گے. الگ الگ حرفوں کو کیا کہتے ہیں، یا پھر ان حروف کو کہتے کیا ہیں، یا پھر مفردات کسے کہتے ہیں، یہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو تختی نمبر 1 بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ملتے ہیں آگے کے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم.